ICAP National Mathematics Championship arrange kar raha hai, which is meant for students who are doing their metric, their intermediate, यानी अगर आप class 9 से लेके class 10, 11, 12 में इस वक्त हैं, so this is going to be a fantastic competition for you. इसका idea कैसे आया? Is it a way to encourage people to look and perhaps explore having a financial consulting career? कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ आएँ, आप अकाउंटेंसी पढ़ें, या इसकी और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं. एंड इज दिस द फर्स्ट ईयर? हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दैट? फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस वी हैव आवर गेस्ट ओवर हियर टुडे. ही इज़ अ काउंसिल मेंबर एट ICAP and also the chairperson who is of the committee that is organizing the ICAP National Maths Championship. हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन बदामी. अस्सलाम वालेकुम हसनैन. Let's explore about this upcoming mathematics championship as well. Then, what is the process? How can students participate? इसमें primarily schools और colleges participate कर रहे हैं. इससे पिछले महीने ही हमने कराची में एक competition कराया और अब हम उसको कौमी सतह पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम शहरों में से जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं ICAP की वेबसाइट के ऊपर. वन बिग नेशनल कंपटीशन, या आपने इसको प्रोसीजरल बनाया कि पहले कराची चैम्पियंस, लाहौर चैम्पियंस, इस्लामाबाद चैम्पियंस आएंगे, फिर उसके बाद इनका एक बड़ा नेशनल राउंड कराया जाएगा? अच्छा, इसमें अब हम जो है ना, पहले हमने कराची के सतह पे हमने किया और कराची की सतह पे हमारे पास विनर्स मौजूद हैं. लेकिन और यही विनर्स पार्टिसिपेट करेंगे फिर नेशनल जो हमारा ग्रैंड फिनाले होगा. लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने सोचा भी यही है कि हम तमाम तरह शहरों में से जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उस सतह के ऊपर हम कंपटीशन कराएंगे और उसके बाद फिर वो जो टीम्स वहाँ से जीतेंगी, वहाँ से फिर हम ग्रैंड फिनाले लाहौर और इस्लामाबाद में. नेशनल लेवल ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू बी लोकल विनर्स. पहले लोकल चैंपियनशिप्स होंगी, फिर उसके बाद यानी एक तरह से पिरामिड की तरह आप इसको इमेजिन कीजिए कि यू आर गोइंग टू रीच टूवर्ड्स द पिनेकल. हसनैन, अभी तक कराची का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वैसे ही कराची के बारे में मशहूर है, बड़े कारोबारी जहन के होते हैं, 2 दूनी 4 करना बहुत अच्छा आता है. कराची का मैथ्स का कंपटीशन कैसा? कराची का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन रहा. तकरीबन 120 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया. 67 स्कूल्स एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड, ऑल बिग कॉलेजेस एंड स्कूल्स. और मुझे खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ बड़े स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जो कि आमतौर पे और उन्होंने कम्पीट किया उन तमाम तर बड़े नामों और बड़े स्कूल्स के साथ. तो इसकी बड़ी मुझे खुशी रही. और जो तमाम तर सतह के स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और तकरीबन कोई 500 के करीब, 480 के करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें खुशी इस बात की भी है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया जो स्टूडेंट्स थे. तो कराची के कंपटीशन के अंदर एक बड़ा इवेंट जहाँ पे शहजाद रॉय साहब भी आए थे एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट. इसके साथ साथ अहमद साया साहब भी आए थे. तो अशफाक तोला साहब थे जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं. सो इन बिज़नेस लीडर्स की मौजूदगी में जब स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ मुकाबला करने का मौका मिलता है और एक दूसरे के साथ शो केस करने का मौका मिलता है अपनी स्किल्स को, सो एक कॉन्फिडेंस का भी, एक एतमाद का भी इजाफा होता है उनके अंदर. Obviously, I'm very inspired to learn about the names. Ashfaq Tola Saab has been an enabler for so many people. Shahzad's been doing wonderful work in education. उनके स्कूल में मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ बहुत कीन इंटरेस्ट लेती हैं. और अहमद साया साहब की क्या बात है, one of the most qualified and loved teachers we have. He was on my show once when he was awarded to be the best teacher of the year. तो यकीनन इन लोगों की मौजूदगी आपके जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको बड़ा मुस्तनद बनाती है. प्लीज़ टेल मी कि सबसे पहला सवाल कि कराची के वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स जिनको इनविटेशन नहीं गई थी और वो अगले साल पार्टिसिपेट करना चाहें, तो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू? अगले साल का कंपटीशन तो फिर हम अगले साल ही लॉन्च कर रहे होंगे. बट कराची में हमारे पास, क्योंकि वी हैव टॉप 10 विनर्स एंड फ्रॉम 9th and 10th ग्रेड, वी हैव 2 चैम्पियनशिप्स. कंपटीशन इस तरह से वर्क कर रहा है कि 9 and 10 का अलग से कंपटीशन होगा और 11th and 12 का अलग से होगा. एंड ऑल ऑफ देम विल बी डूइंग इट ऑन Kahoot. Kahoot ऐप स्कूल्स में और कॉलेजेस में काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल भी होती है. सो उसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे. इज इट एग्जैक्टली लाइक SAT एंड GMAT? एग्जैक्टली लाइक SAT. सो SAT के ही स्टैंडर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वही आपको 4 सवाल दे दिए गए और आपको कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब आपके पास बड़ा तेज यानी. और हाउ मेनी क्वेश्चंस डू दे नीड टू अटेम्प्ट? जनरली 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इन अराउंड. टाइम लिमिट इसकी होती है? टाइम लिमिट होती है बिल्कुल. 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के दरमियान में आपने सवाल करना है. जबरदस्त. तो आपके पास 30 मिनट है और मेरे जैसा इंसान तो हर सवाल देने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज ही होता है कि पता नहीं वो सही था भी या नहीं, और उसको कई दफ़ा रिवाइज करता है. तो इट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिशन वेयर योर ability to make quick calculations
the right assumptions, اور اس کے بعد ٹائم کا صحیح استعمال اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ اب کراچی کا کمپٹیشن تو ہو گیا, نیکسٹ آپ کیا پڑاؤ کدھر ہے؟ اب ہم کمپٹیشن کیونکہ جیسے میں نے بتایا اب ہم ملک بھر میں کر رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے کراچی میں ہم نے ان پرسن کیا تھا تو اسٹوڈنٹس آئی کیپ آ رہے تھے اور وہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا تھا, بٹ وی تھاٹ اباؤٹ اسکیلنگ اٹ, اور اسکیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو تھوڑا ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ورچوئل لے کے جائیں. تو اب ہوگا یہ کہ اسکولز اور کالجز رجسٹر کریں گے, راؤنڈ 1 ول بی ورچوئل راؤنڈ. تو ہر اسکول کے اندر عام طور پہ ہر اسکول کے اندر تو ایگزمپشن ہے, لیکن یہ کہ بیشتر اسکولس کے اندر ایک آدھا ایسا روم ہوتا ہے جہاں پہ کانفرنس روم اور وہاں پہ کوئی فیسلٹی ہوتی ہے جہاں پہ دے وڈ بی اے اسکرین. سو لاہور میں ول بی ڈوئنگ ان پرسن, اور باقی جن اسکولس کے اندر ورچوئل ہوگا وہاں پہ وہ لاہور سے کنیکٹڈ ہوں گے اور وہاں سے وہ اپنے اسکول میں بیٹھ کے ہی, اگر کوئی سیالکوٹ میں اسکول ہے, گجرانوالہ میں اسکول ہے, سکھر میں کوئی اسکول ہے, تو وہ اپنے اسکول میں بیٹھ کے ہی 10-12 بچے 20 بچے جتنے بھی ہوں گے وہاں کے وہ پھر کنیکٹڈ ہوں گے اور آن لائن وہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہوں گے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور بالکل ہی مختلف سوال, ریاضی یا میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں یقیناً آپ جتنی پریکٹس کرتے ہیں آپ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں, اینڈ بیکاز یو آلسو اسٹڈیڈ فلاسفی. حسین میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے ملک بھر کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کیا, ڈو یو فیل کہ آر ایجوکیشن سسٹمز are they creating a level playing field, یعنی کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں جیسے ہمیشہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جی کتنے سارے سسٹمز رائج ہیں, ایک آپ کا لوکل سسٹم ہے, سندھ بورڈ ہوگا, فیڈرل بورڈ ہوگا, کیمبرج سسٹم ہے, آغا خان بورڈ ہے, کیا ان کے جو گریجویٹس ہیں یا ان سسٹمز میں پڑھنے والے بچے ہاؤ ڈفرینٹ آر دے فرام ایچ ادر, اینڈ کسی کا کوئی ایڈوانٹیج ہے یا سب کے پاس ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بالکل بھی ایکول لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آئی تھنک آر ایجوکیشن سسٹم ہیز 2 میجر فلاز. there is no ایجوکیشن اینڈ دا سسٹم. یہ دونوں ہی فلاز ہیں اس کے اندر. تو نہ ایجوکیشن ہو رہی ہے صحیح سے, نہ کوئی سسٹم ہے صحیح سے. اور اس کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ایکچولی پرپیچویٹنگ ان ایکویلٹی. اور ایجوکیشن شوڈ بی این ایکولائزر. وہ اس کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹے طبقے کے جو فرد ہے معاشرے کے اندر, وہ ایک اس کی طبقات اس کو اپنے طبقے سے اٹھا کے اگلے طبقے میں لے کے جائے. لیکن یہ رول ادا کرنے میں ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن بہت ہی طور پر ناکام رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی بنیاد کے اوپر انگلش لینگویج اینڈ اردو لینگویج, اردو میڈیم, سندھی میڈیم, so we have so many things. This is also something that is actually perpetuating inequality, جو کہ اس اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی بہت فرق ہے. یعنی اگر آپ اپنے ہمارے لوکل سسٹمز کو دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ ہم کریں کیمبرج سے یا انٹرنیشنل بیکلوریٹ سے, اینڈ اسپیسیفکلی ان دا سبجیکٹ آف میتھس, اکاؤنٹنسی اینڈ فائنانس ریلیٹڈ سبجیکٹس, کلیئر ایڈوانٹیج ملتا ہے ان کو جو ہمارے علاوہ باہر کے سسٹمز میں پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں؟ بالکل ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل ملتا ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں this is coming from a person who is by the way an ICAP council member and has studied in the local system. بالکل, میں بالکل لوکل سسٹم سے پڑھا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کے رولز کو فالو کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح. آپ کو ان رولز کو بریک کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی این ایکسیپشن, اور اس کے لیے آپ کو مختلف اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے اویلیبل میسر نہیں ہوتی ہے. ایک اگر آپ کیمبرج سسٹم کے نہیں ہیں اور اے لیول کے سسٹم کے نہیں ہیں تو یہ تھوڑی سی اچھا. پھر اسی طرح آخری سوال کہ یہ تو آپ نے بات کی سسٹمز کے فرق کی, جیوگرافک ہماری جو ٹیریٹوریل فرق ہیں آپس میں ڈیورسٹی ہے. یو امیجن کہ ایک جو نیشنل چیمپئن شپ جیتے, he is not from the big cities or the big provinces. میرا خواب ہوگا یہ, میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا ہو. اور جب ہم ٹاپ 10 ٹیمز کو بھی دیکھ رہے تھے کراچی کے اندر اور ہم انالائز کر رہے تھے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں راشد مسعود عالم صاحب, تو ہم بات کرتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ اس میں سے کتنے وہ اسکولز ہیں جن سے شاید میرا تعلق ہوگا یا ان کا تعلق ہوگا یا اس طبقے سے ہوں گے جو کہ شاید مڈل کلاس کے اسکولز ہوں گے. تو بہت کم ایسا لگتا ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہے. نوبڈی پرابلی اچھا. اور اس کے بعد والی ٹیل اور زیادہ تکلیف دہ ہے, وہ یہ کہ یہ جو ایلیٹ اینڈ دا بیسٹ اسکول سسٹم سے ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں اور گریجویٹ کرنے والے بچے ہیں, دے آر فیلنگ دا موسٹ ڈسکنیکٹڈ فرام دا کنٹری اینڈ دی اکانومی. یا تو یہ ہونا کہ چلیں آپ نے ان پہ کام کیا, ناؤ دے وانٹ ٹو پاس آن دی ایڈوانٹیج, رہ پیچھے انہوں نے جانا ہے جن کو بیچارہ سسٹم اور پورا ماحول اور ایکو سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا, اور جو یہ بہترین کریم ہے
وہ دنیا کو سرو کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے. خیر جی, ایک فلسفیانہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, بٹ حسین تھینک یو ویری مچ اینڈ فار دس ونڈرفل انیشیٹو فار کریٹنگ اے پلیٹ فارم. ایک ایسا وقت جب یہ چیزیں بائی ڈیزائن ریاست کی طرف سے ہونی چاہیے تھیں, ایٹ لیسٹ وی گرو اپ ان اے ٹائم جب آپ نیشنل لیول کی کچھ چیمپئن شپس دیکھ رہے تھے, کیونکہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ ایک وفاقی سبجیکٹ ہوتا تھا. اب چیزیں بہت بڑھ چکی ہیں, سسٹمز بہت سارے ہیں, تو آئی اپریشیٹ ایوری ایفرٹ, ایوری اپرچونٹی, چاہے وہ کوئی برانڈ کریٹ کرے, چاہے وہ کوئی یونیورسٹی کریٹ کرے فار youngsters. So please do participate if maths is your passion. Find out more details, find out if your school or university has been invited, and be a part of the national championship.